یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے خصوصی بلیٹن سماعت فرمائیے۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد 54 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں صحت یابی کی شرح زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں صحت یاب ہونے والے افراد میں 21% بھارت کے ہیں۔ دنیا بھر کے جملہ کیسز میں بھارت کا حصہ 18.6% ہے۔ کم شرح اموات کے ساتھ بھارت اپنا عالمی مقام برقرار رکھے ہوئے ہے۔ دیگر کئی ممالک کے مقابلے ہمارے ملک کی شرح اموات کم ہیں۔ اس وقت شرح اموات کا عالمی اوسط 2.97% ہے، جبکہ بھارت میں یہ شرح 1.56% ہے۔ ہر 10 لاکھ کی آبادی میں اموات کے اعتبار سے بھارت ان ممالک میں سے ہے جہاں یہ تناسب کافی کم ہے۔ ہر 10 لاکھ کی آبادی میں عالمی اوسط 130 اموات کا ہے، جبکہ بھارت میں یہ تعداد صرف 73 ہے۔ ملک میں ایک کثیر تعداد میں متاثرہ افراد کی صحت یابی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 75,628 افراد روبہ صحت ہوئے۔ صحت یابی کی قومی شرح 83.84% ہے۔ اس وقت ملک میں اب تک کے جملہ پازیٹیو کیسز میں سے صرف 14.6% فعال ہیں۔ مسلسل 12ویں دن بھارت نے فعال کیسز کی تعداد کو 10 لاکھ سے کم کرنے کا رجحان برقرار رکھا۔ فعال کیسز کی جملہ تعداد اب 9,44,996 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 89,476 کیسز سامنے آئے، جبکہ 1,069 افراد کی موت واقع ہوئی۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 1,718 کیس درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 1,97,327 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران مزید 8 افراد کی موت کے ساتھ مہلوکین کی کل تعداد 1,153 ہو گئی۔ مزید 2,002 افراد اس مرض سے روبہ صحت ہوئے۔ صحت یابی کی شرح اب 85.05% ہو گئی ہے۔ ریاست میں اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,67,846 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 6,555 نئے کیس درج کیے گئے، جبکہ 7,485 مریض روبہ صحت ہوئے۔ محکمہ صحت نے ایک بلیٹن میں بتایا کہ مزید 31 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 5,900 ہو گئی ہے۔ ریاست میں کووڈ-19 کے مثبت کیسز کی جملہ تعداد 7,06,790 ہو گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 6,43,993 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاست میں فعال کیسز کی تعداد 58,897 ہے۔ مجرم سرغنہ نعیم الدین عرف نعیم کی مجرمانہ سرگرمیوں کی چھان بین کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اس کے ساتھ مبینہ طور پر قریبی تعلقات رکھنے والے پولیس عہدیداروں کو کلین چٹ دی ہے۔ فورم فار گڈ گورننس کے پدمنابھ ریڈی کی جانب سے دائر کی گئی RTI عرضی کا جواب دیتے ہوئے SIT کے سربراہ وائی نیگی ریڈی نے بتایا کہ کسی بھی کیس میں کسی بھی پولیس آفیسر کو ملزم نہیں بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 139 کیسز میں 8 پولیس ملازمین ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ 8 دیگر مقدمات کو SIT کے دائرہ کار سے واپس لے لیا گیا ہے۔ ناگی ریڈی نے کہا کہ 173 کیسز میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ ملٹری کالج آف EME سکندرآباد کے کمانڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل TSA نارائنن کو کور آف EME کے 69ویں کرنل کمانڈنٹ کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا ہے۔ جنرل آفیسر نے اپنے 37 سالہ کیریئر میں مختلف عہدوں پر فرائض انجام دیے۔ جیسا کہ روایت چلی آ رہی ہے، جنرل آفیسر نے سکندرآباد میں EME جنگی یادگار پر پھول چڑھائے اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے جان قربان کرنے والے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کور آف EME کے تمام رینکس پر زور دیا کہ وہ فوج کی اعلیٰ ترین روایات کو بالا تر رکھیں۔ تلنگانہ میں آئندہ 5 دن کے دوران چند مقامات یا اکا دکا مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ دفتر موسمیات نے ایک بلیٹن میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کمزور رہا۔ اسی مدت کے دوران ریاست کے اکا دکا مقامات پر بارش ہوئی۔ آکاشوانی حیدرآباد سے خصوصی بلیٹن ختم ہوتا ہے۔